خطیب کی بارگاہ میں عارضہ پیش کیے جاؤں جو استاذی سیدی الحافظ القاری المفتی محمد توفیق الازہری صاحب قبلہ، جو آپ حضرات کو بتائیں گے اور آپ کے ایجوکیشن، آپ کی تعلیم میں اضافہ کریں گے، اور غالباً پہلی مرتبہ حضرت کی یہاں تقریر ہو رہی ہے۔ آپ کو بتلائیں گے کہ وقت نماز اشراق اور سیدنا امیر ابو العلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ آگرہ کی سرزمین پر غالباً 1061 ہجری اور 9 صفر المظفر کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت کو فقط اس شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی۔ فعل کے معنی ہوتا ہے کام، یعنی فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، علم اچھا ہے تو تقریر بھی اچھی ہوگی۔ اور میں نے خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا، ارے بولتے سبحان اللہ، میں نے خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا، اما یار خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی، اما یار خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ اسٹیج پر حضرت علامہ مفتی محمد توفیق الازہری۔ معزز سامعین مقدس و علماء اعظام و طلاب جامعہ منویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن، والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن وعلى من اتبعهم الى يوم القيامة بإحسان، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات ایک بار اپنے آقائی و مرشدی و مولائی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے سبھی حضرات اس سے واقف ہیں، جس کی شان میں منعقد کی گئی ہے۔ سیدنا شاہ امیر ابو العلا احراری علیہ الرحمہ کی یاد میں اور ان کی وفات کے موقع سے اور ان کے عرس کے موقع سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ یقیناً اپنے وقت کے ایک عظیم الشان بزرگ، جب آپ کو بھی مطالعے کا موقع ملے تو ان کے بارے میں آپ بھی پڑھیں کہ کس شیان شان کے مالک تھے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظمت اور کیسی شان سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ تو تعلیم کا وقت ہے، اور اس وقت ہم ایک عظیم الشان بزرگ کی مجلس میں اور ان کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک علم کا ہی حصہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے پڑھائی کے وقت میں یہاں ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سوچ کر کہ ہمارا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ چونکہ جہاں ہمیں علم حاصل کرنا ہے وہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تربیت بھی حاصل کریں، اور اپنے بزرگوں کی یاد منانا
اور ان کی شیان شان بجا لانا اور ان کے شان میں قصیدے پڑھنا اور ان کی بڑائی بیان کرنا، یہ تربیت کا یقیناً ایک اہم حصہ ہے۔ تربیت ہم جو سیکھتے ہیں، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا لیس منا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ ہمیں جو سکھایا جاتا ہے کہ ہم میں جو بچوں چھوٹوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ علم سیکھنا الگ ہے، لیکن ان کی یاد میں اور اپنے بڑوں کی یاد میں مجلس منعقد کرنا، یہ ایک تربیت کا حصہ ہے، اور اسی تربیت کے حصے پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر ہمیں علم عطا فرمائے، اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں عمل کی توفیق اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بس چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا، بس کچھ ایک اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ بہت اچھی گفتگو ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا یار و مددگار اور ہمارا پروٹیکٹر یہ ہمارے بت ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ کیا تم ایسے کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتا ہے نہ تمہیں کوئی نقصان دیتا ہے؟ تو ایسے کی عبادت کر کے اور ایسے کی پوجا کر کے تمہیں کیا فائدہ؟ تو جب کفار و مشرکین نے کہا کہ میرا یار و مددگار یہ ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب آپ فرمائیں، ان ولی اللہ الذی، جب تمہارے یار و مددگار اور جس سے تم مدد حاصل کرتے ہو اور جسے تم گمان کرتے ہو کہ یہ میری مدد کرنے والا ہے اور یہ میرا پروٹیکٹر ہے، حالانکہ وہ تمہیں کچھ نہیں دیتا، نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتا ہے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، لیکن سنو، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اور میرا جو مددگار ہے، ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یہ وہ مددگار ہے جس نے میرے عقل کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف میرا یار و مددگار ایسا نہیں ہے تمہاری مددگار کی طرح، تمہارے وہم و گمان میں تمہارے یہ بت ان کی طرح نہیں ہے کہ جو کوئی فائدہ نہیں دیتا، جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، اگر ان سے ایک مکھی بھی جو چڑھاوا چڑھاتے ہو ان پر، اگر ان کے چڑھاوے کی لڈو میں سے اگر ایک ٹکڑا اور ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اگر کوئی مکھی ان کے پاس سے اگر اٹھا کر لے بھاگے، تو ان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ اس مکھی کو یہ روک سکے، تو انسان کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کی تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ بتائیں اپنے مددگار کے بارے میں، ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ میرا یار و مددگار ایسا نہیں ہے تمہارے مددگار کی طرح اور تمہارے پروٹیکٹر کی طرح، میرا مددگار وہ ہے الذی نزل الکتاب، جس نے میرے عقل کی رہنمائی کے لیے، جس نے میری رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب میرے لیے نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، قرآن جیسی عظیم کتاب میرے لیے نازل فرمائی۔ اور امام رازی علیہ الرحمہ تفسیر مفاتیح الغیب میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں دو طرح کی محافظت کی ضرورت ہوتی ہے، دو طرح کی محافظت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تحفظ فکری، ایک تحفظ فکری، جسٹ دا پروٹیکشن آف
مینٹلی پروٹیکشن، عقل کی حفاظت، اور دوسرا تحفظ جو ہوتا ہے تحفظ جسمانی، انسان کے جسم کی حفاظت کہ اسے کسی تکلیف سے بچائے، ایسا تحفظ جو اسے پریشانیوں سے بچائے، کسی ہلاکت میں پڑنے سے بچائے۔ دو طرح کی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اپنی زندگی میں، ایک فکر کی حفاظت، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فکر کی حفاظت کے لیے منطق پڑھو، کیونکہ منطق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ المنطق ہوا یعصم الذہن عن الخطاء فی الفکر، کہ منطق وہ علم ہے کہ جس سے انسان اپنی ذہن کو فکری خطاؤں سے بچاتا ہے، فکری خطاؤں سے بچاتا ہے۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں دو طرح کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فکر کی حفاظت اور ایک جسم کی حفاظت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے دوستوں احباب کے لیے اور اپنے ولیوں کے خاطر یہ دونوں طرح کی پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ رب میرے محبوب آپ کہیں کہ میرا مددگار وہ ہے کہ جس نے میری عقلی حفاظت کے خاطر اور میری ذہنی تحفظ کے خاطر میرے لیے کتاب نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور جب کہیں خطرہ لاحق ہوتا ہے، جب کہیں مصیبت کا وقت آتا ہے، کہیں پریشانی کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یتولی الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر بھی اپنے نیک بندوں کی پروٹیکشن فرماتا ہے اور ان کی تولیت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی تحفظ فرماتا ہے، ذہنی طور سے بھی اور جسمانی طور سے بھی۔ تو یہ ایک طور سے ایک کمپیریزن بھی ہے کہ جو لوگ رب کی عبادت نہیں کرتے، رب کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، تو ان کے معبود تو انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیتے، نہ تحفظ فکری انہیں دیتے ہیں اور نہ ہی تحفظ جسمانی دیتے ہیں، لیکن رب ہمارا وہ ہے کہ جو ہمارے عقل کی بھی رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں ہلاکت سے بھی محافظت ہماری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور اسی یتولی الصالحین کے تناظر میں امیر ابو العلا احراری علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں ابھی نقیب مجلس نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جب ان کی حاضری بادشاہ وقت کے پاس دہلی میں ہوتی ہے، دلی میں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو تیر اندازی کا، جب امیر ابو العلا احراری جب دلی میں پہنچتے ہیں، راجدھانی جہاں پر بادشاہ وقت ہے، جب ان کے پاس سارے عمرا اور اس وقت کے جتنے بھی عظما سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کون بہتر عقل و فراست رکھتا ہے، کون بہتر تیر اندازی کرتا ہے۔ تو وہاں پر آپ حضرات تشریف رکھیں، حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے، اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب شیخ امیر ابو العلا احراری علیہ الرحمہ دلی راجدھانی میں بادشاہ وقت کے پاس پہنچتے ہیں، جہاں پر سارے عمرا اور عظما کا ایک تقابل ہوتا ہے کہ کون بہتر ہے، تو اس میں تیر اندازی بھی ہوتی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ حضرت تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ نشانہ لگانے کے لیے کہا گیا تو ایک پہلا تاریخ لکھنے والے نے تو لکھا کہ پہلا نشانہ تو چوک گیا، لیکن جب حضرت نے دوبارہ نشانہ لگایا تو بالکل اپنی جگہ پر جا کر کے وہ نشانہ لگتا ہے۔ اس سے بادشاہ وقت کافی خوش ہوتا ہے، اور اس بادشاہ وقت نے حضرت کو اپنے قریب بلایا
اور انہیں اپنے ساتھ جام نوش کرنے کی دعوت دی۔ اب وہ جام کیا تھا؟ یقیناً ایک حرام شے تھی جس کا پینا اور نوش کرنا یہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ اب حضرت کو جب جام دیا گیا تو حضرت نے بادشاہ وقت کے سامنے اس جام کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور اپنی آستین میں چھپا لیا، لیکن بادشاہ وقت جو تھا اس نے اس فعل کو دیکھ لیا کہ حضرت کو جو میں نے جام دیا ہے پینے کے لیے انہوں نے نوش نہیں کیا بلکہ اپنی آستین میں چھپا لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ وقت کہتا ہے کہ مجھے یہ نمائش پسند نہیں، میرے ساتھ پینا ہوگا۔ پھر یہ کہہ کر کے نشے میں تھا وہ، پھر یہ کہہ کر کے دوسرا جام حضرت کی طرف بڑھاتا ہے اور پھر حضرت نے ویسا ہی کیا۔ تو اس وقت جانتے ہیں بادشاہ وقت نے کہا کہ کیا تمہیں خوف سلطانی نہیں؟ کیا تمہیں خوف سلطانی نہیں؟ کیا بادشاہ وقت سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا خوف سلطانی تمہیں نہیں؟ تو حضرت نے جلال میں آ کر کے کہا کہ میں خوف سلطانی سے نہیں خوف الہی سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں خوف سلطانی سے نہیں میں خوف الہی سے ڈرتا ہوں، اور مجھے میرے رب اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے اور اس کے حکم کے خلاف ورزی میں نہیں کرتا ہوں۔ میں تجھ سے بھی زیادہ اس خوف الہی سے ڈرتا ہوں کہ جو میرے لیے سب سے برتر ہے اور سب سے برتر والا ہے۔ تو یہ حضرت کا جواب تھا۔ اچھا، سننے میں تو بہت ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ پینے کے لیے دیا اور حضرت نے آستین میں چھپا لیا، لیکن کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ بادشاہ وقت کے سامنے آپ کھڑے ہوں۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے کوئی بڑا انسان ہو تو آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے خلاف کچھ بولنا نہ شروع کر دے اور کہیں میری کھینچائی نہ شروع کر دے، بس صرف اتنا سا ڈر ہوتا ہے اور ہم اس کی ہر بات میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور اس کے کہے ہوئے حکم کی نافرمانی کرنا کوئی عام بات آپ کو لگتا ہے؟ اور آج تو اگر آپ اپنے گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں اور اس کے حکم سے آپ راضی نہیں ہیں تو آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کے حکم کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن بادشاہوں کا معاملہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہہ دے تو کرنا ہے اور نہیں تو پھر اس کے ہاتھوں میں ہے کہ تمہیں قتل کروا دے کہ تمہیں زندہ چھوڑے۔ اسے کسی جج کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے کہیں معاملہ پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، یہ ہمت اور یہ مردانگی، یہ یقیناً بادشاہ وقت کے سامنے یہ ہمت دکھانا کہ میں غضب سلطانی سے نہیں غضب الہی سے ڈرتا ہوں، یہ قول کرنا کسی عام اور چھوٹے انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اسی کی بات ہوتی ہے یہ اسی کے بس کی بات ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ میں اپنے ولیوں کے خاطر، میں اپنے دوستوں کے خاطر میں نے کتاب نازل فرمائی ہے اور میں نے ان کی حفاظت کے خاطر میں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کو تو معاملہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جب اتنا کہنا تھا تو بادشاہ وقت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن غصے میں جو ہی آتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک دو شیر وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کے خوف سے تمام مجلس کھڑی ہو جاتی ہے، تمام مجلس میں افراتفری مچ جاتی ہے اور تمام لوگ ڈر کے مارے اپنی جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت کو کچھ کہہ سکے اور حضرت پھر وہاں سے باطمینان و سکون وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یتولی الصالحین، کہ جب میرے نیک بندوں کے سامنے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، جب انہیں کوئی ہلاکت لاحق ہوتی ہے تو رب تعالیٰ ان کی محافظت فرماتا ہے، رب تعالیٰ ان کی تحفظ فرماتا ہے۔ بس انہی چند الفاظ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تربیت حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کی محبت میں مجلس سجانے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ
ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.